یقیناً یہ ایک منفرد اور جذبات سے بھرپور کہانی ہے، ایک ایسے باپ کی جو اپنے خاندان کے لیے جیا، لڑا، ٹوٹا اور پھر سب کو جوڑ کر ایک خوشحال خاندان بنایا۔ دل کو چھو لینے والی کہانی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا ایک شخص تھا، رحمت علی۔ وہ نہ زیادہ تعلیم یافتہ تھا، نہ ہی دنیاوی چالاکی جانتا تھا، مگر اس کا دل سچا، نیت صاف اور ہاتھ محنتی تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے کاریگر کا کام کرتا تھا، دن بھر لوہے کی دکان پر ہتھوڑا چلاتا اور شام کو تھکے قدموں سے گھر لوٹتا۔ رحمت علی کی بیوی آمنہ نیک اور وفادار عورت تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، کاشف، عالیہ اور معیز۔ زندگی تنگ تھی لیکن محبت سے بھری ہوئی۔ جب کاشف صرف 10 سال کا تھا، رحمت علی ایک حادثے میں اپنی بائیں آنکھ سے بینائی کھو بیٹھا۔ دکان پر ایک دھماکہ ہوا اور دھات کا ایک ٹکڑا اس کی آنکھ میں جا لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا اگر علاج کروا سکتے ہوں تو کچھ بچ سکتا ہے، لیکن رقم بڑی لگے گی۔ رحمت نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے کہا اپنی فکر نہ کرو، ہمارے بچے سلامت ہیں، یہی کافی ہے۔ رحمت نے علاج سے انکار کر دیا اور کام پر لوٹ گیا، ایک آنکھ کے ساتھ، مگر دوگنی محنت کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا۔ کاشف نے 10ویں جماعت میں ٹاپ کیا، لیکن اس کے کالج داخلے کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ گھر والوں کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ آمنہ نے اپنی شادی کی چوڑیاں نکالیں، مگر رحمت نے منع کر دیا۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا اور ایک فیکٹری میں رات کی شفٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دن میں دکان، رات میں فیکٹری۔ کاشف نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ وہ اکثر پوچھتا ابا آپ کب سوتے ہیں؟ رحمت مسکرا کر کہتا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تب سو لوں گا بیٹا۔ جب عالیہ جوان ہوئی تو رشتوں کی باتیں ہونے لگیں، مگر اچھی جگہ کے لیے جہیز مانگا گیا۔ رحمت علی نے اپنی پوری جمع پونجی نکال دی، ایک پرانی سائیکل، ایک پختہ چارپائی اور کچھ لوہے کے پرزے بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے سادگی سے مگر عزت سے نکاح کرایا۔ وہ دن جب عالیہ اپنے سسرال گئی، رحمت نے آنگن میں بیٹھ کر خاموشی سے آسمان کو دیکھا اور آمنہ سے کہا ہم نے اپنی چاندنی کو بھی رخصت کر دیا، اب باقی آسمان سنبھالنا ہے۔ معیز جو کہ رحمت علی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، صحت میں تھوڑا کمزور تھا۔ ایک دن شدید بخار نے اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے دل کا مسئلہ ہے۔ اب رحمت کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، مگر ہار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ اس بار اس نے جو کیا وہ ساری دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ رحمت علی نے سڑک پر پھل بیچنے کا کام شروع کیا۔ دن بھر سورج میں بیٹھتا، آواز لگاتا، لیکن ہاتھ میں قرآن پاک رکھا ہوتا۔ ہر گاہک کو دعا دیتا، ہر بچے کو مسکراہٹ دیتا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس کی محنت اور دعاؤں سے متاثر ہو کر ایک مقامی NGO کو اس کی کہانی سنائی۔ NGO نے معیز کا علاج کروایا، اور جب وہ مکمل صحتیاب ہوا تو رحمت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت نے کہا میں نے صرف ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے بچوں کو مجھ جیسی زندگی نہ دینا، اور آج وہ دعا قبول ہو گئی۔ کئی سال گزر چکے ہیں۔ آج کاشف ایک کامیاب انجینئر ہے، عالیہ 2 بچوں کی ماں اور ایک خوشحال گھر کی مالکن ہے، اور معیز ایک ڈاکٹر ہے جو غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ رحمت علی اب ریٹائرڈ ہے۔ وہ صبح کے وقت چائے کی پیالی میں نرمی سے چینی گھولتے ہوئے آمنہ سے کہتا ہے دیکھو آمنہ، ہم نے کچھ نہیں لیا، بس سب کچھ دے دیا، اور بدلے میں ہمیں ایک خوشحال خاندان مل گیا۔ آمنہ مسکرا کر کہتی ہے جی، اپنے صرف بچوں کو نہیں،
ہمیں زندگی دینا سکھایا۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی اپنے گھر والوں پر لوٹا کر ان سے محبت کے سوا اور کچھ نہیں مانگتا۔ اخلاقی سبق: باپ کا پیار خاموش ہوتا ہے، اس کی دعائیں سادہ اور اس کی قربانیاں چھپی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اثرات نسلوں کو روشن کرتے ہیں۔